اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان قیدی متین۔ سورہ القلم کی جو آیات پڑھی گئی ہیں، انہی آیات کی توضیح کی جائے گی، اور بعض اس میں جو نکات ہیں، بعض جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے حقائق کا انکشاف بھی کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، ان آیات میں ایک تمثیل کے ساتھ ایک طریقے سے عربوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے اندر جو ذہنی اور فکری کجی ہے، اس میں استقامت لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یہ کوششیں اصلاح کی ناکام ہوئیں، اور اس ناکامی کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طریقے سے تسلی بھی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سرکش عربوں کے ذکر کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کے صالح اور متقی بندے ہیں۔ لیکن متقی بندوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مقابلتاً موازنتاً مجرمین کا ذکر کیا گیا ہے، اور مجرمین کی جو اپنے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کا تعاقب کیا گیا ہے۔ یہی ساری چیزیں اس میں ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ اس طریقے سے اوپر جو بات بتائی گئی تھی کہ جو عرب کے باغی ہیں، ان باغیوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب تھا، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ انتہائی بڑا، اکبر اور اعظم ہوگا۔ اسی کے بالمقابل یہ بات کہی گئی کہ جو اللہ کے فرما بردار اور مطیع و منقاد بندے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اللہ کے یہاں کہتے ہیں کہ اس طریقے کے باغات ہوں گے، جن باغات کی شادابی دائمی ہوگی، ابدی ہوگی، یہی ان کا مسکن ہوگا۔ اور اس دنیا میں انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے جو دقتیں اٹھائی تھیں، ان دقتوں کے عوض میں اللہ کی ان رحمتوں سے، اللہ کی ان برکتوں سے اور اللہ کے ان شاداب باغوں سے وہ فیض یاب کیے جائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ عربوں کی ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ یہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے وہاں بھی ہمیں کامیابی ہمارا استقبال کرے گی۔ اور یہ جو دین کی باتیں کرنے والے ہیں، رسالت کی باتیں کرنے والے ہیں، تقوی و اصلاح کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ یہاں ہوگی، اور اس جو اخروی زندگی کی بات کرتے ہیں وہاں بھی ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی سوچ ہے، یہ سوچ غیر عادلانہ ہے، غیر منصفانہ ہے، اور ان کی اس سوچ کا قرآن نے ایک طریقے سے مذاق اڑایا ہے۔ آگے جو آیات ہیں اس کی تصحیح کی گئی ہے، اور یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمین ہے، یہاں خاص طور سے مجرمین کے مقابلے میں متقین کا لفظ نہیں لایا گیا ہے، مسلمین کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کر دینے والا جو شخص ہوگا اسے مسلم کہیں گے۔ اس کی زندگی میں اپنی ترجیحات، اپنی ترغیبات اور اپنی ترہیبات نہیں ہوں گی، بلکہ رسالت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کی اتباع کے سلسلے میں پورے طریقے سے ہر وقت ہمہ آن جو شخص تیار رہتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے حکموں سے ہر وقت بغاوت پر سرکشی پہ تلا ہوتا ہے اسے مجرم کہتے ہیں۔ تو جب دونوں کے افعال الگ الگ ہیں، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے، دونوں کے مرکز الگ الگ ہیں، تو اس مرکزیت، جو مرکزیت ہیں دونوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور دونوں کے تئیں ایک فیصلے کیے جائیں، کہتے ہیں کہ یہ تو غیر مناسب بات ہے، بہت ہی احمقانہ تصور ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو عربوں کا استکبار ہے، عربوں کی جو سوچ ہے، اس سوچ میں کہیں حکمت نہیں ہے، کہیں دانش مندی نہیں ہے۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے شب و روز پسینے بہاتا ہے اور یہ ایک شخص شب و روز سوتا ہے، تو دونوں میں جو تفریق ہے، دونوں میں جو فرق ہے، دنیا بھی اسے ایک سطح پر اور ایک منزل پر نہیں لا سکتی ہے۔ بالکل یہی چیز یہاں بھی ہے کہ متقی جو ہے اللہ کے دین کے حوالے سے تکالیف برداشت کرتا ہے، نیزے اس کے سینے پہ لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیر اس کے جسم میں چبھتے ہیں، لیکن اس چبھن کو، اس ٹیس کو، ان مشقتوں کو صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی مقصد ہے، کوئی ایسی زندگی ہے جو اصلاً وہی دائمی زندگی ہے۔ تو دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے، دونوں کو ایک سطح پر بٹھایا جائے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، غلط سوچ ہے ان کی۔ اس فیصلے پر قرآن نے بڑے تعصب کا اظہار کیا ہے، ان کی نادانی پر ایک طریقے سے طنز کیا ہے، اور پھر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ام لکم ایمان علینا، کیا انہوں نے کوئی ہم پر ایسی قسم کھائی ہے، یعنی کوئی ایسی شرط رکھی ہے کہ جو شرط قیامت تک باقی رہے گی، اور کہتے ہیں کہ ان لکم لما تحکمون، وہ شرط جو ہے، وہ جو ان کی قسم ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو ان کی سوچ ہوگی، جو ان کا فیصلہ ہوگا، جو وہ چاہیں گے اپنے بارے میں کریں گے، اور وہی اسی چیز کا ان کی زندگی میں وہی چیز کارفرما ہوگی۔ تو یہ ان کا اپنی ذاتی نظریہ ہے اپنے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو اپنے بارے میں ایک خاص رنگ اور خاص ڈھنگ اور خاص قسم کا ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر سکتی، تو ان کا یہ تصور
بالکل بے معنی اور لاتعال ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کی اس طریقے کی سوچ ہے، اس طریقے کا ان کا تصور ہے اپنی عظمت کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، تو ان کا یہ جو تصور ہے، سلہم ایہم بذالک زعیم، کیا ان کی اس شرط کا، ان کی اس تصور کی کہیں کوئی ضمانت ہے؟ کوئی ان کے پاس ایسا کوئی شخص ہے جو اس کی شہادت دے سکے، جو ان کے اس گمان باطل کو مدلل کر سکے؟ ذرا ہم اس کی بات کو سننا چاہتے ہیں، اس دلائل پر ذرا ایک نظر دوڑانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کی اعلیٰ کار فرمائی ہے، یہ جو ان کا اعلیٰ تصور ہے، یہ جو ان کے خیال میں بلندی ہے، اس بلندی کے پیچھے نقطہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے، ان کا ترجمان ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے، ذرا اس سے ہم کچھ ترجمانی چاہتے ہیں، اس سے کچھ ہم توضیح چاہتے ہیں ان کے اس خیال کے بارے میں۔ تو ام لہم شرکاء، کہتے ہیں کوئی ضامن ان کے پاس ہے، یا ان کے پاس کچھ شرکاء ہیں۔ شرکاء کے سے مراد یہ کہ ان کے جو بت ہیں، ان کے جو اصنام ہیں، جو فرشتوں کے بارے میں ان کی فرشتوں کی جانب سے ان کو معاونت ملنے کا تصور ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر ان کا کوئی خاص قسم کے شرکاء ہیں، معاونین ہیں، تو کہتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، وہ اپنے معاونین کے ساتھ، اپنے مساعدین کے ساتھ، اپنے سپورٹر کے ساتھ ذرا آئیں اور ان باتوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ یہ تو بڑی اہم ترین بات کہہ رہے ہیں بھائی، یہ تو بڑی بلندی ہے اور بڑی اونچا تصور ہے۔ اس اونچا تصور کے بارے میں ذرا ہم بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کا ایک طریقے سے یہ تنزیہ لہجہ ہے، ایک طریقے سے اس میں تضحیک ہے، اور پھر یہ کہنا چاہتا ہے ان ساری چیزوں کے بعد، ان کی ان غلط بیانیوں کا اور ان کی ان صفاحت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن پھر قیامت کے بارے میں آنا چاہتا ہے، پھر قیامت کے بارے میں ان کو بتانا چاہتا ہے۔ اور قرآن کی جو بلاغت ہے، قرآن کا جو انداز تقدیم ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے۔ قرآن کے بہت سے بیانات قیامت کی آمد کے بارے میں ہیں، اور یہ جو بیان قرآن ایک اور لاتا ہے، یوم یکشف عن ساق، یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب کو عربوں نے اپنی خطابت میں، اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، اور یہ اسلوب کہ یوم یکشف عن ساق اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بڑی قیامت آتی ہے، بڑا کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ایمرجنسی آتی ہے، اور انسان کی عقل کام نہیں کرتی، تو اس کو اس طریقے سے عرب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دن تو بڑی ہلچل ہوگی، اور جو ہلچل ہوگی کہتے ہیں کہ وہ ہلچل لوگوں کو پاگل بنا کر لوگوں کے ہوش اڑا دے گی۔ تو قرآن نے اس کو اس طریقے سے کہا ہے کہ قیامت جب آئے گی، اس کے جو مناظر ہوں گے، اس کے جو احوال ہوں گے، اس کے جو مہیب کوائف ہوں گے، ان کوائف کو دیکھ کر اس کے اوسان جو ہے خطا ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ان مواقع پر، یعنی قیامت جب آ جائے گی، یوں کہے کہ جب میدان حشر برپا ہو جائے گا، تو وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو ان کو سجدوں کے لیے بلایا جائے گا کہ ذرا اللہ کے سجدہ کریں۔ یعنی وہاں پر تو سجدہ کرنا چاہیں گے، وہاں پر تو یہ چاہیں گے کہ ہم سے جو غلطیاں دنیا میں ہیں، ان غلطیوں کا کسی طریقے سے ازالہ ہو جائے۔ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ ذرا آپ سجدے تو کر کے دکھائیں، لیکن فلا یستطیعون، وہ سجدے کر نہیں سکیں گے۔ یعنی اس دن تو بات یہ کہی گئی ہے کہ اعضاء وہی کچھ کریں گے جن کو حکم دیا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا، چونکہ یہی اعضاء وہ صحیح طریقے سے دنیا میں استعمال نہیں کرتا تھا، تو آج اس کے حکموں کی اطاعت کریں، اس کے سامنے یہ اعضاء سر تسلیم کو خم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔
تو گویا ایک طریقے سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس حکم سے ان کی جو سرکشی تھی، ان کی جو سرتابی تھی رسالت سے پوری طریقے سے کھل کر سامنے آ جائے گی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اس دن میدان حشر میں خاشعتاً ابصارہم، یہ قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر آیا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی نگاہیں ڈری ہوئی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ڈر کا عالم ہوتا ہے تو ڈر کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے متبادر ہوتے ہیں، تو یہ اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے، اتنا سہمے ہوئے ہوں گے، سراسیمہ ہوں گے کہ ان کی نگاہیں جھکی جھکی ہوں گی، یعنی وہ کسی سے آنکھیں ملا سکیں، آنکھیں چار کر کے باقاعدہ بات کر سکیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کا جو پورا وجود ہوگا وہ ذلت میں، رسوائی میں، اور کہتے ہیں کہ اس دن کی ناکامی میں غرق ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے کالک ہوتی ہے، تو جیسے کہیں کوئی چیز بڑی یعنی گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کا جو پورا وجود ہوگا ایک طریقے سے وجود تاریکی ہوگا، تاریک بالکل سے ہوگی، اور کہیں سے ان کے جسم پر، ان کے کسی چیز پر روشنی نہیں ہوگی۔ جیسے متقین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرے میں، ان کی پیشانی پر جو چمک ہوگی، اور ان کی پیشانی پر جو سجدوں کے نشانات ہوں گے وہ ان کے مقام و مرتبہ کی گواہی دے رہے ہوں گے، وہ اس سے قیامت کے روز پہچانے جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے باغی بندے ہیں، جو مجرمین ہیں، وہ اپنی تاریکیوں سے پہچانے جائیں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ یہاں وہ سجدے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی پر افسوس کی بات کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں جب ہم ان کو سجدے کے لیے بلاتے تھے، جب رکوع سجود کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے حکموں کے ماننے کی بات کرتے تھے، اور جو رسالت کی فوج تھی اس فوج میں شامل ہونے کی بات کہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل کسی طریقے سے تیار نہیں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں وہاں تو صحیح سالم تھے، وہم سالمون، یعنی اگر وہ اپنے اعضاء کو جھکاتے تو جھک جاتے، لیکن وہاں پر تو جھکیں گے نہیں، بالکل اسی طریقے سے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جھکنا چاہیں تو جھک نہیں سکتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تو اعضاء ان کے تابعدار تھے، لیکن اس تابعداری سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بالکل صحیح سالم تھے، بھلے تھے، چنگے تھے، لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یعنی گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں، سالمون کہہ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں چاہے سالم ہوں یا آپ کی سالمیت، آپ کی صحت کسی طریقے سے متاثر ہو، لیکن نماز کی معافی کسی طریقے سے نہیں ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رکبان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی جنگ کا موقع ہو اور آپ سواری پہ سوار ہوں یا پیدل چل رہے ہوں تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی گویا قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ رکوع و سجود سے کبھی آپ کو آزادی مل جائے، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ اب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے رسول، اگر یہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تمہاری تعلیمات سے اپنے اندر کسی طریقے کا تغیر لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آگے کا جو انداز ہے وہ ایک طریقے سے بڑا شدید ترین قسم کا انداز ہے، اس میں بڑی شدت ہے۔ ایک طریقے سے اللہ کا عتاب ان کے اوپر ہے، فذرنی، اے رسول بہت ہو چکا، جیسے آپ کہتے ہیں اب انتہا ہو چکی ہے، فذرنی، اب ہمیں چھوڑ دو، اب ہم ان سے نپٹیں گے، تم کیا نمٹو گے، ہم ان سے نمٹیں گے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کا آپ حدیث رسول بھی کہہ سکتے ہیں، آیات قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، یا دین کی آواز اور پکار کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر اس پکار پر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں،
بلکہ اس پکار کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، تو انہیں اور مجھے چھوڑ دو، اب تم کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ معاملات، ایک آدمی جو ثالثی ہوتا ہے، کہتے ہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو ثالث یہ کہتا ہے کہ ہم چلے، اب دونوں آدمی نمٹ لیجیے، تو چھوڑو ان کو، اب میدان مبارزت میں ہم ہوں گے اور یہ ہوں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میدان مبارزت میں ہم یہ ہوں گے۔ تو پھر آگے اس کو کہہ رہا تھا سنستدرجہم، کہتے ہیں ایسے جو باغی ہوتے ہیں، جو متکبرین ہوتے ہیں، جو لائق اصلاح نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو دھیرے دھیرے اپنی پکڑ کی طرف، اپنے عتاب کی طرف، اپنے عذاب کی طرف دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ لے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے ایک غار ہے یا آگے ایک دلدل ہے، اچانک اس میں جا کے گر پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے دھیرے دھیرے تباہی کے سے، ہلاکت سے، بربادی سے قریب ہو رہے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی نکیل ہم کب پکڑ لیں گے۔ وہاں جو خرطوم کی بات کہی ہے، ان کے خرطوم کو کس وقت ہم مروڑ دیں گے۔ خرطوم جیسے، خرطوم کا مطلب اب انسان کے خرطوم تو ہوتا نہیں ہے، تو لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت بڑی ناک ہے، قرآن نے وہی دیکھیے، یہاں میرے بات ذہن میں ہے کہ وہاں جو خرطوم کا لفظ استعمال، بھائی خرطوم تو ہاتھی کے ہوتا ہے، اور ہاتھی اس وقت بڑا ہنگامہ مچائے ہوئے ہندوستان کے اندر۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بڑے نک چڑھے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے نک چڑھے ہیں، اور ان کی جو بہت بڑی ناک ہے، اس کی ناک پر ہم ایسا ٹھپا ماریں گے کہ سوائے ذلت کے وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ تو قرآن یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ایسے نک چڑھوں کو، ایسے بڑی ناک والوں کو ہم دھیرے دھیرے تباہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ املی لہم، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، ہم ان کے ہلاکت کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو تدبیر ہے نا، اور ہمارا جو منصوبہ ہے ان کو ہلاک کرنے کا، ان کو برباد کرنے کا، کہتے ہیں کہ وہ بڑی ٹھوس قسم کی دلیل ہے، وہ بڑی ٹھوس قسم کی تدبیر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو چال ہے، اپنی چالوں سے، اپنی تدبیروں سے، اپنی ترکیبوں سے اللہ کی چال کو کوئی ناکام بنانا چاہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس ایسے راکٹ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ راکٹ چھوڑتا ہے، وہ اپنے راکٹ سے داغ کر وہیں پر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو راکٹ ہے، اللہ کا جو سرجیکل اسٹرائک ہے، وہ اتنا مستحکم ہے کہ اس راکٹ کے سامنے، اس سرجیکل اسٹرائک کے سامنے کوئی ٹک جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا صرف قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قریش کی طرح اگر کوئی بغاوت پر تلا ہوا ہے، آج بھی اللہ کے احکام سے، اس کی کتاب سے، رسول کی رسالت سے اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کھولتا نہیں ہے، کھولنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر اس کو تباہ و برباد کر کر رکھ دے گی، اور اس کی قوت کار کو ناکارہ بنا کر رکھ دے گی۔ ان آیات میں ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو راہ ہے، اپنی جو سوچ ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص آج کے اس دور میں جب ہر طرف مسلمانوں کو مایوسی نے دبوچ رکھا ہے، اور ایک طریقے سے کچھ ایسے بھی ملت اسلامیہ کے افراد ہیں جو بکے ہوئے ہیں اور امت کے خلاف طرح طرح کے اقدامات کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان لوگوں کو ان آیات کو پڑھ کر اپنی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔